جب آپ مکہ المکرمہ میں ہیں امام پاک، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے تقریباً تمام اصحاب سے جن سے مشورہ کرنا درکار تھا آپ نے مشورہ کیا، ڈسکشنز کی، لیکن ایک بڑا اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے ان سب ڈسکشنز کے باوجود اگر ساری ڈسکشنز کو ویٹیج اس کا لیا جائے تو زیادہ ویٹیج رائے رخصت کی طرف جاتا ہے، لیکن آپ نے رائے عزیمت کو چنا، تو آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ اور مکہ سے کوفہ کی جانب وہ ہستی سفر کر رہی ہیں، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین علیہ السلام کے جو ان کے لیے راحت ہیں جو خود راحت کائنات ہیں، سبحان اللہ، جن سے وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں جنہوں نے جنت کو خوشبو تقسیم کی ہے، سبحان اللہ، اور جن کو وہ بوسہ دیتے ہیں کہ جن کے تلووں کو بوسہ دینے کے لیے عرش جو ہے وہ بےتاب رہتا ہے، وہ امام علی مقام، امام عرش مقام جب اس سفر کے لیے زیادہ سفر باندھ رہے ہیں، اللہ اکبر، مکہ و مدینہ کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت ہے، اور ہر ایک جو صاحب دل اور صاحب نظر ہے وہ پریشان ہے کہ حقیقی والی مدینہ یہاں سے سفر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو فرضی تھے نا، حاکم مدینہ یا والی مدینہ، حقیقی والی مدینہ تو اس وقت امام علی مقام تھے، وہ سفر کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات اس وقت حضرت ام ہانی نے آ کر کہی تھی، کہا اے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے، اے غریبوں کے کام آنے والے، اے مسکینوں کی فریاد رسی کرنے والے، سب کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت امام علی مقام نے یہ جواب دیا، پھوپھی جان، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو مقدر فرما چکا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب آپ کو روکا اور اس میں آپ نہیں ان کی بات پر آپ تسلیم کیا، تو انہوں نے پھر جو بات کہی تھی، اللہ اکبر، کہا کہ اے شہید، اگر جانے ہی والے ہو تو پھر اس جگہ پر بوسہ ہی دینے دو جہاں پر لب مصطفیٰ لگا کرتے تھے، حضور فخر عالم علیہ السلام جہاں بوسہ دیا کرتے تھے، مجھے ایک دفعہ اپنے اس جسم مقدس پر بوسہ دینے دو۔ تو آپ نے اپنا پراہن اتارا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس جگہ پر بوسہ دیا۔ حضرت ام سلمہ آپ کے حضور حاضر خدمت ہوئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر سفر کر رہے ہیں، چونکہ ان کو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام نے سارے معاملات جو ہے وہ بتا دیے تھے، اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا اگر سفر کر رہے ہو ہمت سے سفر کرنا، تسلیم و رضا کے ساتھ سفر کرنا۔ جواب دیا، امی جان آپ فکر مند نہ ہوں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جس نے مجھ پہ تلوار چلانی ہے۔ اللہ، وہ کیا نگاہ تھی، اتنی بلند نگاہ کیوں نہ ہو جنہوں نے حضور کے لب کو جو ہے نا وہ چوما ہو، اور جنہوں نے حضور کا لعاب چوسا ہو۔ اور علامہ صاحب کتنا حوصلہ ہے، یعنی آپ کو کلیئر ہے کس سے مجھے شہید کرنا ہے، کن مشکلات سے میں نے گزرنا ہے، پھر بھی وہی راستہ اختیار فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کیوں نہ راستہ اختیار کرتے، حضور فخر عالم علیہ السلام کی شہادت کو تمام کرنا تھا اللہ نے ان کے اوپر، اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ شہزادے ہیں اور حضور فخر عالم علیہ السلام کے پھول ہیں، اور ان کے اندر یعنی نبی جن کو اپنا بیٹا کہیں اور جو نبی کی اولاد اور نبی کی نسل کا جو ہے نا وہ حقیقت میں چشمہ بنے، تو پھر اس میں کتنی جرت ہوتی ہے، کتنی بہادری ہوتی ہے، رب کی تقدیر پر وہ کس قدر راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دکھانی تھیں۔ پھر مکہ معظمہ آتا ہے، مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑی بات، حضرت عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام مخزومی نے یہ بات کہی تھی کہ حضور والا آپ اگر مجھے اجازت دیں، مجھے اپنا خیرخواہ جانتے ہیں اور مجھے صاحب فکر سلیم آپ اگر مانتے ہیں، تو میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایسا میں نہیں ہوں تو میں پھر بات نہیں کروں گا، آپ کے سامنے بولوں گا نہیں۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ حضور آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں امراء موجود ہیں، جہاں امال موجود ہیں، جہاں پر خزانہ موجود ہے، آپ کو جنہوں نے بلایا ہے وہ اسی درہم و دینار کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے سفر نہ فرمائیں۔ محمد بن حنفیہ کی آنکھیں نم ہیں، مکہ معظمہ میں رو رہے ہیں، مدینہ میں بھی روکا، پھر مکہ تک آئے، کہا بھائی جان آپ نہ جائیے، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے جب بات کہی نا کہ حضور آپ حرم محترم میں بیٹھیں،
میری گردن کٹے گی, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, پھر دشمن آپ تک پہنچے گا. تو آپ نے جو جواب دیا, آپ نے کہا حرم محترم میں قریش کا ایک ایسا مرد شہید کیا جائے گا جس کی وجہ سے مکہ معظمہ میں کعبہ مشرفہ کی حرمت پامال ہوگی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں نہ ہوں, میں یہاں سے جاؤں گا. اور پھر آپ مدینے سے مکہ تو اس لیے آئے کیونکہ ابھی تک خطوط مدینے میں آپ تک نہیں پہنچے تھے, مکہ میں حجت تمام ہو چکی تھی, اور آپ رضا الہی پر راضی تسلیم و رضا کے ساتھ سر اپنا جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے مکہ سے کوفہ کی جانب آپ روانہ ہو جاتے ہیں, اور تاریخ رقم کر دیتے ہیں کہ حسین جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ قیامت تک کوئی ہوگا.